اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ یہ جو تشریح اور تفسیر مختصراً پیش کی جاتی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے ایک انتخاب ہوتا ہے جو وقت کی رعایت سے مختصر طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہر بدھ کے روز عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ الضحیٰ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں ہی سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصراً تشریح پیش کی جائے گی۔ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کو سنا ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں دن کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ روشن ہو جائے، اور رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب اس کی تاریکی چاروں طرف پھیل جائے، کہ نہ تیرے رب نے تجھے ترک کیا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، اور دیکھ تو صحیح کہ تیری ہر پیچھے آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی ہے، اور ضرور تیرا رب تجھے وہ کچھ دے کر رہے گا جس پر تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اس زندگی میں اس کا سلوک تیرے ساتھ غیر معمولی نہیں رہا، اور اس نے تجھے یتیم پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی، اور جب اس نے تجھے اپنی قوم کی محبت میں سرشار دیکھا تو ان کی اصلاح کا صحیح راستہ تجھے بتا دیا، اور جب تجھے کثیر العیال پایا تو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ پس ان احسانوں کے نتیجے میں تو بھی یتیموں کو ابھارنے میں لگا رہ، اور سوالی کو تو جھڑک مت، اور تو اپنے رب کی نعمت کا ضرور اظہار کرتا رہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہاں جو ضحیٰ اور لیل کی قسم کھائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ اور مراتب محبت کا اظہار ہے، اور آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا کا ابراء کیا کہ دیکھو دن اور رات جو بنائے ہیں ان میں کس قدر وقفہ ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے۔ ضحیٰ کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی خیال کرو۔ ما ودعک ربک، خدا تعالیٰ نے تجھے رخصت نہیں کر دیا، اس نے تجھ سے کینہ نہیں کیا، بلکہ ہمارا یہ ایک قانون ہے، جیسے رات اور دن کو بنایا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایک قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان میں دعاؤں کے لیے زیادہ جوش پیدا ہو،
اور ضحیٰ اور لیل کو اس لیے بطور شاہد بیان فرمایا تا آپ کی امید وسیع ہو اور تسلی اور اطمینان پیدا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی اسالیب کلام کو بخوبی جانتا ہے اس پر یہ پوشیدہ نہیں کہ بعض اوقات وہ کریم و رحیم جل شانہ اپنے خواص عباد کے لیے ایسا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظاہر بدنما ہوتا ہے مگر معناً نہایت محمود اور تعریف کا کلمہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب ظاہر ہے کہ ضال کے معنی مشہور اور متعارف جو اہل لغت کے منہ پر چڑھے ہوئے ہیں گمراہ کے ہیں، جس کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اے رسول اللہ تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اور جو شخص مسلمان ہو کر یہ اعتقاد رکھے کہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں ضلالت کا عمل کیا تھا تو وہ کافر، بے دین اور حد شرعی کے لائق ہے، بلکہ آیت کے اس جگہ وہ معنی لینے چاہیے جو آیت کے سیاق اور سباق سے ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا الم یجد کا یتیماً فآوا ووجدک ضالاً فہدیٰ ووجدک عائلاً فاغنیٰ، یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے یتیم اور بے کس پایا اور اپنے پاس جگہ دی، اور تجھ کو ضال یعنی عاشق وجہ اللہ پایا پس اپنی طرف کھینچ لایا، اور تجھے درویش پایا پس غنی کر دیا۔ ان معنوں کی صحت پر یہ ذیل کی آیتیں قرینہ ہیں جو ان کے بعد آتی ہیں، یعنی یہ کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیونکہ یہ تمام آیتیں لف و نشر مرتب کے طور پر ہیں، اور پہلی آیتوں میں جو مدعا مخفی ہے دوسری آیتیں اس کی تفصیل اور تصریح کرتی ہیں۔ مثلا پہلے فرمایا علم یجد کا یتیماً فآوا، اس کے مقابل پر یہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی یاد کر کہ تو بھی یتیم تھا اور ہم نے تجھ کو پناہ دی، ایسا ہی تو بھی یتیموں کو پناہ دے۔ پھر بعد اس آیت کے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے مقابل پر یہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی یاد کر کہ تو بھی ہمارے وصال اور جمال کا سائل اور ہمارے حقائق اور معارف کا طالب تھا، سو جیسا کہ ہم نے باپ کی جگہ ہو کر تیری جسمانی پرورش کی، ایسا ہی ہم نے استاد کی جگہ ہو کر تمام دروازے علوم کے تجھ پر کھول دیے، اور اپنے لقاء کا شربت سب سے زیادہ عطا فرمایا، اور جو تو نے مانگا سب ہم نے تجھ کو دیا، سو تو بھی مانگنے والوں کو رد مت کر اور ان کو مت جھڑک، اور یاد کر کہ تو عائل تھا اور تیری معیشت کے ظاہری اسباب بکلی منقطع تھے، سو خدا خود تیرا متولی ہوا اور غیروں کی طرف حاجت لے جانے سے تجھے غنی کر دیا۔ نہ تو والد کا محتاج ہوا، نہ والدہ کا، نہ استاد کا، اور نہ کسی غیر کی طرف حاجت لے جانے کا، بلکہ یہ سارے کام تیرے خدا تعالیٰ نے آپ ہی کر دیے، اور پیدا ہوتے ہی اس نے تجھ کو آپ سنبھال لیا، سو اس کا شکر بجا لا اور حاجت مندوں سے تو بھی ایسا ہی معاملہ کر۔ اب ان تمام آیات کا مقابلہ کر کے صاف طور پر کھلتا ہے کہ اس جگہ ضال کے معنی گمراہ نہیں ہے بلکہ انتہائی درجے کے تعشق کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب کی نسبت اسی کے مناسب یہ آیت ہے اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ سو یہ دونوں لفظ ظلم اور ضلالت اگرچہ ان معنوں پر بھی آتے ہیں کہ کوئی شخص جادہ اعتدال اور انصاف کو چھوڑ کر اپنے شہوات غضبیہ یا بہیمیہ کا تابع ہو جاوے، لیکن قرآن کریم میں اس شاک کے حق میں بھی آئے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی مستی میں اپنے نفس اور اس کے جذبات کو پیروں کے نیچے کچل دیتے ہیں۔ کیا ہی پرمعارف تفسیر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام اسی طرح ایک موقع پر فرماتے ہیں قرآن شریف میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا ارشاد آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑک۔ اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو جھڑک، بس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔
اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلدی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بناوے۔ آپ فرماتے ہیں عز و نیاز اور انکسار ضروری شرط عبودیت کی ہے، لیکن بحکم آیت کریمہ و اما بنعمت ربک فحدث نعمائے الہی کا اظہار بھی از بس ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اما بنعمت ربک فحدث پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے، اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے یہی معنی نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے، بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے اس خیال سے کہ وہ واجب الرحم سمجھا جاوے یا اس کی آسودہ حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو۔ ایسا شخص گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کو چھپانا چاہتا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور مغالطے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مشترک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملتا تھا پہن لیتے تھے، اعراض نہ کرتے تھے۔ جو کپڑا پیش کیا جاوے اسے قبول کر لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض لوگوں نے اسی میں تواضع دیکھی کہ رہبانیت کی جز ملا دی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس صورت کے مضامین پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ بہت کئی صفحات پر پھیلی ہوئی وہ تفسیر ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کوشش کر کے تفسیر کبیر سے اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تحدیث نعمت دو طرح ہوتی ہے، ایک اس طرح کہ انسان علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرے اور اس کے پہم فضلوں کو دیکھ کر سجدات شکر بجا لائے اور زبان کو اس کی حمد سے تر رکھے۔ دوسرا طریق تحدیث نعمت کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا۔ فرماتا ہے ہم نے جو نعمتیں تجھے عطا کی ہیں ان کا خود بھی شکر ادا کرو اور اپنے رب کی ان نعمتوں کا لوگوں میں بھی خوب چرچا کرو، یا خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ان سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنے جسم پر ان کے آثار کو ظاہر کرو اور کچھ حصہ صدقہ و خیرات کے طور پر لوگوں میں بھی تقسیم کرو۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس صورت کے آخر میں جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں یہ پہلی بیان کردہ 3 باتوں کے مقابل میں ہیں۔ پہلے فرمایا تھا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، تم یتیم تھے ہم نے تمہیں پناہ دی، تم ہماری محبت اور اپنی قوم کی نجات کے طالب تھے، ہم نے تمہیں اپنی محبت بھی عطا کر دی اور قوم کی نجات کا سامان بھی عطا کر دیا۔ اسی طرح تم روحانی اور جسمانی یتامہ سے گھرے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا سامان بھی تجھے دے دیا۔ اب تیرا بھی فرض ہے کہ تو یتامہ سے ایسا سلوک نہ کر جو ان کی طاقتوں کو توڑنے والا ہو۔ تو ہماری محبت کے سائلوں کو جو تیرے دروازے پر آئیں کبھی مایوس مت لوٹا، بلکہ جس طرح ہم نے تیری مرادیں پوری کی ہیں تو ان کی مرادوں کو پورا کر، اور پھر یہ بھی دیکھ کہ ہم نے تجھے عائل بنایا تھا پھر تجھے غنی کر دیا۔ اب تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں ان کا تو شکر ادا کر، ہماری نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھا اور لوگوں میں بھی ان نعماء کو تقسیم کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ انسان کو اگر کوئی نعمت ملے تو وہ اسے رد کر دے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے ایک طبقے میں روحانیت کا مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعماء کا استعمال روحانیت کے خلاف ہے۔ اچھا کھانا کھانا یا اچھا کپڑا پہننا یا اعلیٰ درجے کی اشیاء سے فائدہ اٹھانا روحانی لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا، مگر یہ لوگوں کی خود ساختہ روحانیت ہے۔ اسلام اور عرفان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الہی حکم یہی ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت ملے وہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، کاہنوں کی طرح ان نعمتوں کو رد نہ کر دے۔
آپ فرماتے ہیں اس آیت کے روحانی لحاظ سے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے جو تعلیم تجھے عطا کی ہے اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں سے بھی عمل کراؤ، اور جسمانی لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ان سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی اس صورت کے بعض آیات سے متعلق مختلف مواقع پر بہت ہی پرمعارف مضامین بیان فرمائے ہیں۔ وقت کی رعایت سے اس میں سے بھی ایک حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے بکثرت بیان کیا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1905 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الہاماً یہ فرمایا تھا کہ اما بنعمت ربک فحدث۔ پس یہ احمدی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا چلا جائے، اور جیسا کہ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ نیک اعمال بھی ہونے چاہیے، عبادتوں کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی کوشش ہونی چاہیے، یہ بھی ہر احمدی کا فرض ہے کہ ایسا کرے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اسی ضمن میں فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ستمبر 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس لحاظ سے اس سال کے اس آخری جمعے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے تشکر سے پر جذبات کے ساتھ دعاؤں کا دن بنا لیں۔ یہ مضمون حضور ایدہ اللہ نے 30 دسمبر 2005 کے خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا ہے۔ اسی ضمن میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں کہ جمعے کے دن کے دوران درود خاص اہمیت رکھتا ہے، اور پھر یہ شکر اور یہ درود ہمیشہ آپ سب کی زندگیوں کا حصہ بن جائے، اور پھر اس شکر کے مضمون کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو گزشتہ سال عطا ہوئی تھیں، تاکہ جو آئندہ آنے والا سال ہے وہ پہلے سے بڑھ کر برکات لانے والا ہو۔ احمدیت کی فتح کے جو آثار ہم دیکھ رہے ہیں وہ مزید قریب تر آ جائیں۔ پس خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی شکر گزاری کے جذبات سے پر ہماری یہ عبادتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور جماعت کی آئندہ ترقیات کو ہمارے قریب تر لے آئیں گی۔ بس آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے چلے جائیں، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔